السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ سورۃ السجدہ ہے قرآن کریم کی یہ 32ویں صورت۔ اس پوری صورت پہ انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ الف لام میم، بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن کریم کی متعدد صورتیں ہیں جس کا آغاز ہی الف لام میم، حامیم، عین سین قاف طٰ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جن کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس صورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہے، جس کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور ایک عجیب صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی دعووں کے اوپر دلیل نہیں، صرف دعوے پر اکتفا کیا کا دلیل تمہیں معاشرے میں نظر آ رہی ہے، وہ دینے کی ضرورت نہیں، دلیل ظاہر باہر ہے، آسمان اوپر ہے زمین نیچے، دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے اس صورت میں یہ اسلوب بھی اختیار کیا ہے۔ بہت بڑا اعتراض کر رہے ہیں، اللہ شاہانہ انداز سے ایک جواب دے دیتے ہیں، بس کا دلائل کا تمہیں نظر نہیں آتا، دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں، جو دلائل خود دکھیں تو کیا دکھائیں بندہ پھر۔ یہ انداز بھی اس صورت میں اپنایا گیا ہے۔ الف لام میم تعارفی کلمہ ہے، بتا دیا کہ جب تک اللہ نہ بتائے نبی کو بھی اس کلام کے معانی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کچھ الفاظ اللہ نے اس صورت میں وہ بھی رکھ دیے جن کے معنی اللہ نے جس نبی پر وحی اتاری اسے بھی نہیں بتایا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، خود اللہ نے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اس کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ان حروف مقطعات متشابہات کے معنی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اللہ دراصل اپنے علم کی انتہا ذکر کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میرے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ الف لام میم، یہ کہہ کہ اللہ بتا رہے دیکھو علم میرا لا محدود ہے، جس طرح میری ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، میری صفات کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل الف لام میم خدا کا تعارف ہے، الف لام میم سے خدا کا تعارف سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے علم کی وہ انتہا ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ تعارف کرواتے ہوئے اگلی آیت بھی تعارفی کلمہ ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ایسا اللہ جس کی ذات کا احاطہ ہو سکتا ہے نہ صفات کا، ایسے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا الف لام میم اور تنزیل الکتاب میں کیا عجیب قسم کا کنیکشن ہے، ربط ہے۔ وہ اللہ جس کے علم کا احاطہ نہیں، جو نہ بتایا تو دنیا پہنچ نہیں سکتی، ایسے اللہ کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل الکتاب، ایسے اللہ کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہوا ہے، اور یک بارگی نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت پڑتی گئی، نازل ہوتا گیا۔
اس لیے قرآن کی اتاری ہوئی ترتیب اور ہے، در حقیقت ترتیب اور ہے۔ اس لیے جس ترتیب سے اترا وہ ترتیب کسی ایک کو بھی پتہ نہیں۔ آج یہودی عیسائی سکالر، جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا ہے وہ دنیا پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جیسے ضرورت پڑتی گئی نازل ہوتا گیا۔ یہ تو نہیں کہ جہاد کی آیت پہلے دن آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ زکوٰۃ کی آیت پہلے دن آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اعمال کی آیت پہلے دن آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ عقائد، عقیدے، توحید، آخرت، رسالت، ختم نبوت، چلتے 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 جہاد، اور پھر پورا دین مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو جس طرح بتایا، نبی نے آیت کو آیت کے پیچھے اسی طرح رکھا۔ تو یہ وہی ترتیب ہے جو دراصل لوح محفوظ میں ترتیب ہے۔ کا تنزیل الکتاب، ایسے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ جی اللہ کے کہنے پر نبی نے لگائی ہے، اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ جب بات کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، 14 اگست 1947۔ آپ 14 کے لیں، 15 کے لیں، ایک الگ بات۔ تو اللہ تعالیٰ اسٹیشن کا بتا رہے ہیں کہ یہ کس اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب، یہ کس مقام سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ایوان صدر سے نہیں ہو رہی، ایوان وزیر اعظم سے نہیں ہو رہی، طاقت کے سرچشمے پنڈی سے نہیں ہو رہی۔ یہ سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ ہے، وہاں سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس طاقت کے سرچشمے نے تمام قدرتوں کے ہوتے ہوئے ماننے نہ ماننے کا تمہیں اختیار دے رکھا ہے، لیکن نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، پکڑے جاؤ گے۔ نہیں مانو گے تو مانو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے جہنم ملے گی۔ یہ ہے، یہ فلاں اسٹیشن سے بات ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، پھر جو کتاب اتاری ہے اس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں، اس کا نزول من اللہ میں کوئی شک نہیں، اس کی تعلیمات غیر مشکوک، یقینی، قطعی اور برحق ہے۔ لا ریب فیہ، کیوں بھائی؟ کہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے جو نازل ہوا۔ رب العالمین نے صرف مخلوق پیدا کر کے ان کے پیٹ کا سامان نہیں کیا، ان کے دل کا سامان بھی کیا۔ ایک خاتون ہے آج کل، وہ شاید یہ ریلز پہ اور شارٹس پہ کافی ان کی کیا کہتے ہیں کلپ آتے ہیں۔ یقین کرے بندہ نیک نیت ہوتے ہوئے بھی نا بد نیتوں سے آگے بڑھ جاتا، بد نیتوں سے آگے بڑھ جاتا، پتہ نہیں ہوتا دین کا۔ یہ ایک دین اتنا یتیم مضمون ہے، اس میں جو بندہ آتا ہے نتھو فتو ایرا غیرہ نتھو فتو ہاتھ مارتا، اسے دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی بات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے جواب میں نے اس کا نام لیے بغیر، میری عادت ہے میں کسی کو نام لیے بغیر یا اس کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو لگا کے پھر کرٹیسائز کروں اور پھر لائکس لیتا پھروں، یہ میرا انداز نہیں ہے۔ ہاں کبھی ضرورت پڑے اس کو بھی دیکھا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ سوال، یہ مضمون اس کا بتا رہا ہوں پورا، کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں، روزہ رکھا ہے نہیں، یہ تو اللہ نے سوال کرنا ہے۔ یہ پوچھو بھوک لگی ہے کہ نہیں، پیاس لگی ہے کہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس امت کے اوپر نماز کی طرف فرض ہے۔ باپ پوچھے گا بیٹے سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، استاد پوچھے گا شاگرد سے کہ تو نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، ریاست پوچھے گی اپنی مسلمان رعایا سے کہ تم پابندی کرتے ہو کہ نہیں اسلامی احکامات کی، ورنہ تمہیں اندر کر دیں، ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر ان کی تبلیغ کا بندوبست بھی، دعوت کا بندوبست بھی، تفہیم و انذار کا بندوبست بھی، یہ ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ کہ جو اللہ نے پوچھنے وہ بندہ بندے سے پوچھ رہا ہے،
اور بندے ایسے احمق ہیں ماشاءاللہ کہ شیئر کرتے ہیں. یعنی وہ اسلام کے پورے اصول کی وہ عورت دھجیاں بکھیر دیتی ہے. عجیب بات. یہ ہے سیکولرزم جو مختلف میٹھے میٹھے جملوں سے حملہ آور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں مادیت ہی مادیت ہے. روٹی کپڑا مکان کھانا پینا، بس یہ پوچھو. یہ نہ پوچھو کردار کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. یہ تو اللہ کے سوال ہے. اللہ کہتے ہیں پہلے یہاں سوال مکا لو ورنہ میں سوال کروں گا تم جواب نہیں دے سکو گے. تو رب العالمین کا مطلب یہ نہیں کہ رب العالمین میرا اور آپ کا پیٹ بھرے، صرف یہ مطلب نہیں ہے. رب العالمین کا مطلب یہ پیٹ بھرنے سے پہلے بھی ہدایت کا سامان کرے کہ بندہ جنت میں جائے جہنم میں نہ جائے. یہاں پیٹ نہ بھرے بھی تو نجات ملے، اور یہاں پیٹ بھرے اور وہاں نجات نہ ملے. پھر ایک انڈین اداکار ہے، اس کا بڑا جملہ مشہور ہوا تھا کل پرسوں بھی، چونکہ میرے سامنے سے گزرا تو میں ابھی مجھے یاد ہے. اس نے کہا جی ہے مسلمان، پتہ نہیں ہے وہ نام کی شناختی کارڈ کے مسلمان ہوتے ہیں بہت سے لوگ. کہا جی مجھے آنے والی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بھائی اس زندگی کی بات کرو. تو مشرکین مکہ کا ہی تو یہ عقیدہ ہے، اور کیا ہے. تو یہ میر رب العالمین، یہ کتاب دیکھو نا کتنا آپس میں ربط ہے. یہ کتاب رب العالمین نے اتاری ہے. کیا مطلب؟ اب اس کتاب سے پیٹ تو نہیں بھرے گا کہ کتاب آپ سامنے رکھیں تو پیٹ بھرے گا، کتاب سامنے رکھیں تو پیاس بجھے گی. لیکن اللہ نے کتاب اتارنے کو کس کی طرف منسوب کیا؟ رب العالمین کی طرف، کہ رب العالمین کی ربوبیت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہدایت ملے، اسی لیے تو یہ کتاب اتاری ہے. رب العالمین کی ربوبیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تمہیں کھانا پینا وافر تمہیں ملے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں ہدایت ملے، تمہارا کردار بنے، تم نمازی بنو، تم روزہ دار بنو، تم حاجی بنو، تم پاک صاف بنو. تو تنزیل الکتاب کو رب العالمین سے جوڑا ہے اللہ نے. اندازہ کر لیں کتاب رب العالمین نے اتاری ہے. تو ربوبیت کا سب سے بڑا تقاضا ہدایت ہے، اسی کے لیے تو یہ کتاب اتری ہے. ہائے کاش قرآن کریم سے ہمارا تعلق استوار ہو جائے. ایک ہی آیت پہ بیٹھ گیا ہوں، کیا کروں؟ وہ کہہ رہا ہوں میں نے پوری صورت کرنی ہے تو چلو ترجمہ تھوڑا بہت عرض کر دیتا ہوں، بات ختم کر لیں گے. اب یقولون افترا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کتاب کو گھڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس پر زیادہ دلیلیں، اس پر دلیل دی نہیں اللہ نے. کہ کتاب خود بتاتی ہے یہ انسان کی کتاب نہیں، تو دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور آگے کہا یہ لوگ کہتے ہیں محمد نے گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بل هو الحق، گڑی ہوئی بات تو باطل ہوتی ہے، یہ کتاب ہے ہی برحق، گڑی ہوئی نہیں ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، یہ کتاب نازل اس لیے ہوئی ہے میرے نبی کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن پر مدت دراز سے نبی کوئی نہیں اترا تھا. قریش مکہ مخاطب ہے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راہ پا جائیں. اب اس پر بھی یہ دلیل نہیں دی یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے، بس اتنا ہی کہا یہ اللہ کی طرف سے گھڑی ہوئی نہیں ہے. کیا شاہانہ انداز ہے. بھائی دلیل دیں کہ اللہ کی طرف سے گھڑی ہوئی نہیں. کہا دلیل دینے کی ضرورت کیا، کتاب ہی پڑھ لو بھائی. اگر یہ محمد کی ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو، بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم، بنا کے دکھا دو. اور پھر چیلنج بھی ایسا دے دیا قیامت تک پوری دنیا جمع ہو جائے اس جیسی کتاب، تو کیا اس جیسی کتاب کی چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکتی. تو پھر دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر قرآن کریم نے اپنے اسلوب کو ایسا جا بجا بکھیر کے رکھا ہوا ہے، نہ کہیں کیسا اسلوب، کہیں کیسا اسلوب. کہیں اللہ تعالیٰ کافر کے اعتراض کو پکڑتے ہیں، ڈیٹیل میں اس کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں، دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں. اور کہیں ایسا شاہانہ بے نیاز انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سمدیت کا، وہ سمد بھی تو ہے نا، دعویٰ کر دیتا ہے، دلیل دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. کہا دلیل کیا دے رہے ہیں، تمہارے سامنے ہی ساری دلیلیں کھلی ہوئی ہیں بھائی. یہ بھی اسلوب ہے بات کرنے کا. تو اس صورت کی ابتدا میں یہ اسلوب اللہ نے بڑا شان والا اسلوب اپنایا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اب اللہ اپنی قدرت کا
اپنا تعارف کروا رہے ہیں، میں ہوں کون، تو مجھ سے ہی تو پتہ چلے گا کتاب کتنی بڑی ہے، مجھ سے ہی تو پتہ چلے گا کتاب جس ہستی نے اتاری اس کا پتہ چل جائے وہ کیسا ہے، تو کتاب کا خود بخود پتہ چل جائے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، سب سے بڑا بادشاہ اللہ کا ہے، تو اللہ کا فرمان بھی کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہ اللہ جس نے یہ کتاب اتاری، اس کا تعارف کیا ہے؟ جس نے آسمان و زمین کی تخلیق اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کی تخلیق 6 دنوں میں کی۔ 6 دن کون سے؟ اس وقت تو سورج چاند تھے ہی نہیں، کا متشابہات میں سے اللہ کو پتہ ہے 6 دن سے مراد کیا۔ ثم استوى علی العرش، کائنات بنانے کے بعد عرش پر وہ قائم ہوا، یہ متشابہات میں سے۔ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ اپنی شان کے مطابق ہے، ہم جانتے ہیں نہیں کیا شان ہے اللہ کی۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی، حمایتی، مددگار، ناصر نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے کوئی تمہارا شفیع، سفارشی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس نیک بندے کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے اور جس کے حق میں دیں گے، وہی لب اپنے کھول سکے گا۔ تم کہو جی خود بخود کوئی سامنے آ جائے، اکڑ جائے، اڑ جائے، نہیں یا اللہ اس کی بخشش ہونی چاہیے، اللہ مجبور ہو جائے، نہ اللہ پیار سے مجبور ہوتا ہے، نہ اللہ پر کسی کا دبدبہ چلتا ہے۔ بندے تعلق سے مجبور ہو جاتے ہیں، بندے روب و دبدبے سے مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ افلا تتذکرون، پھر بھی تم غور نہیں کرتے کہ ایسی عظیم قدرت والا اللہ کتاب اتارے اور تم اس میں شک کرو؟ افلا تتذکرون، پھر بھی تم غور نہیں کرتے؟ اب یہ فلا تتذکرون کا تعلق ارض و سما کی تخلیق سے بھی ہے اور جو تنزیل الکتاب سے بھی ہے، دونوں سے ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، مزید اس کی شان سنو، آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر صرف وہی کرتا ہے، کام وہی چلاتا ہے۔ 65 کی جنگ ہوئی، ہمارے بابا جی نے بم دامن میں لی، ایسا کر کے دریا راوی میں پھینک گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں ساتھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ وہی بات ہوئی ہے، کلپ بھی ایک اور آیا ہوا ہے، وہ کیا تھا پتہ نہیں کون سا کلپ تھا، ٹرانسجینڈر ایکٹ بن گیا کیا؟ سبحان اللہ سمجھائی بات کی، مولوی صاحب نے کہا ٹرانسجینڈر ایکٹ بن گیا، نیچے سے کہا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام تدبیریں اس اللہ کے پاس ہیں، بس۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، یہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے، جس کی تفسیر میں اتنا اختلاف ہے جس کی کوئی حد نہیں، بس ایک تفسیر بتا کے آگے نکل جاؤں۔ آسمان و زمین کے تمام امور وہی سر انجام دیتا ہے، ٹھیک؟ پھر یہ سارا نظام اٹھ جائے گا ایک ایسے دن میں جو تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر، یعنی وہ تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر، وہ دن اتنا لمبا ہوگا۔ یہ دن قیامت کا، دنیا کا آخری دن ہوگا، دنیا کا آخری دن ہمارے حساب سے 1000 سال کا دن ہوگا۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو اٹھا لیں گے، اس کی صف لپیٹ لیں گے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ مما تعدون، تمہارے شمار سے وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ تمہارے شمار سے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن ہم اس پورے نظام کو اٹھا لیں گے اور تمہیں جواب دہی کے لیے میری عدالت میں آنا پڑے گا، میری عدالت میں تمہیں آنا پڑے گا۔ اب یہ کہہ کہ اللہ کہتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادہ، ایسی عظیم صفات والا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے،
اسم اشارہ جب آتا ہے تو وہ اپنی تمام صفات کو لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہوا، صفات کا بیان ہوا، تو ذالک کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ایسی قدرتوں، خوبیوں، صفات وحدہ لا شریک اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، کیونکہ جو عالم الغیب والشہادہ نہ ہو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے عیاں بھی عیاں، نہاں بھی عیاں، چھپی ہوئی چیز یا چھپی نہیں اس کے لیے برابر ہے۔ وہ ہمارے حساب سے کہ ہمارے لیے ایک چیز چھپی ہوئی اور ہمارے لیے ایک چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے چھپی ہوئی اللہ جانتے ہیں، اللہ کے لیے چھپی ہی نہیں ہے، یہ چھپا ہونا ہمارے حوالے سے ہے۔ ہمارے لیے جو چیز چھپی ہے یا ہمارے لیے جو چیز ظاہر ہے اللہ کے لیے برابر ہے، عیاں بھی اس کے لیے عیاں، نہاں بھی اس کے لیے عیاں۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز، وہ ایسا اللہ ہے جو سب پہ غالب ہے، جس کی قدرتوں سے کوئی لڑکے اپنے آپ کو برے انجام سے بچا نہیں سکتا۔ الرحیم، جتنا عزیز ہے اتنا ہی تو رحیم ہے، بلکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے۔ وہ عزیز ہوتے ہوئے پکڑتا نہیں ہے، فوراً ڈیل دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، کبھی کبھار بغیر توبے کے بھی معاف کر دیتا ہے۔ الرحیم، اور کیسا اللہ؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ایسا اللہ، خالق اللہ ہے جس نے جو چیز بنائی بڑی خوب بنائی، بڑی حسین بنائی۔ کھوتے کا بچہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، اندازہ کر لیں۔ بدترین سے بدترین جو جانور ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کے بچے کو دیکھیں وہ بھی خوبصورت لگتا ہے، وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو اچھے لگتے ہیں بھائی، ہر ایک کا اپنا معیار ہے۔ جنات آ کے ایسے ایسے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، کو بڑا سا بندہ ہوتا ہے جن آ کے عاشق ہو جاتا ہے، جنیں آ کے عاشق ہو جاتی ہیں۔ ہم جن کو حسین سمجھتے ہیں جن ان کے قریب ہی نہیں جاتا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ تو حسن کا معیار تو اپنا اپنا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ اللہ کیسا اللہ ہے جس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل بے قدر پانی کے خلاصے سے جاری کی، نطفے سے۔ اول گارے سے بنایا جد امجد کو، پھر آگے ساری نسل نطفے سے چلی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ، پھر اس کا پتلا بڑے اچھی طریقے سے درست کیا۔ وہ کیڑا جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آیا، اس کو چنگا بلا انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اس کے پتلے کو اتنا مکمل کر دیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں ڈال دی، اسی روح سے تو وہ تمام جانوروں سے ممتاز ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈارون کو یہی چیز نظر نہیں آئی، اس نے کہا جس طرح عام جانور ہیں اسی طرح انسان بھی ایک جانور ہے، ایک سوشل اینیمل ہے، ایک معاشی جانور ہے، ایک معاشرتی جانور ہے۔ اس کو یہ روح نظر نہیں آئی کہ 4 مہینے میں جب دھڑا تیار ہوتا ہے تو اللہ خاص قسم کی اللہ نے اسے اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈالی ہوئی جو اس سے تمام جانوروں سے اس کو ممتاز کر دیتا ہے۔ بیچارے غریب ڈارون کی نظر اس پہ پڑی نہیں، وہ بھی خیر کوئی عرب گمراہ تھا، اس کے چربے کو لے کر اس نے اس تحقیق کو اپنے نام کر دیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے کان، حق بات کو سنو، تمہارے لیے آنکھیں، حق بات کو دیکھو، تمہارا دل، حق بات کو سمجھو۔ سمجھنے کا تعلق دل سے بھی ہے، انبیاء کی سرزمین محنت کی دل ہے، دماغ بعد میں ہے۔ سوچنے کا تعلق دماغ سے بھی ہے، کنٹرولر جو ہے وہ GHQ دل ہے، سمجھ آئی بات کی؟ دماغ تو اس کے تابع ہے۔ لا الہ الا اللہ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم بڑا تھوڑا سا شکر کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض، یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، اثر نو پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بیماری یہ ہے کہ انہیں ہماری ملاقات سے انکار ہے، ان کو
کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ یہ تو مانتے ہیں کہ پہلے اللہ نے پیدا کیا، تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں سکتا تو دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ فرشتہ جو تمہاری جان لینے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ تمہاری جان لے گا، پھر تم سب ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ پڑو گے، تمہیں آنا ہوگا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش میرے نبی آپ وہ حسرت ناک موقع دیکھیں جب یہ مجرمین اپنے سر جھکائے ہوئے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، گر گڑا رہے ہوں گے، او آہوزاری کر رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، قیامت آ گئی جس کا ہم انکار کر رہے تھے، وسمعنا، یا اللہ ہم نے حق بات اب سن بھی لی، فرجعنا، یا اللہ ہمیں واپس دنیا میں لٹا دے، نعمل صالحا، ہم بڑے نیک اعمال کریں گے، ہم بڑے نیکوکار بنیں گے، انا موقنون، ہمیں یہاں یقین آ چکا، اب وہاں بھی ہم یقین سے کام لیں گے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ارے یہ تو جبر کی ہدایت ہے، اگر ہم نے کسی کو جبری ہدایت دینی ہوتی تو ہم ہر بندے کو جبراً ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن آج میرا یہ فرمان سچا ثابت ہو چکا کہ میں نے اپنے نافرمان بندوں سے، جنات اور انسان سے اس جہنم کو بھرنا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے اس دن کی ملاقات کو تم بھلا بیٹھے تھے، اس کی پاداش بھی اب تم عذاب چکھو، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، تم نے ہماری ہدایات کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا، اب ہم تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے کرتوتوں کی پاداش میں اب تم ہمیش کا عذاب چکھو، یہ نہیں کہ 100 سال تمہاری زندگی تھی تو 100 سال جہنم میں رہو پھر واپس آ جاؤ، کہا نہیں، ہمیش کا عذاب۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ارے ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بها، جب انہیں آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اکڑتے نہیں ہیں، جی مولوی صاحب نے تو بڑی سخت بات کر دی، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، مولوی صاحب اس لیے بیٹھے کہ تمہاری پوجا کرے، تمہاری عبادت کرے، تمہاری انا اور ایگو کے مطابق بات کرے، تمہارے ٹیمپرامنٹ کے مطابق دین کی بات کرے، مولوی اس لیے بیٹھا ہوا ہے، اس مولوی پر تو لعنت پڑتی جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو دیکھنے لگ جائے۔ لا الہ الا اللہ، وہی کہتے ہیں نا، جاہل بیوی اپنے میاں کو غلام بناتی ہے، پھر وہ غلام کی بیوی بنتی ہے، اور عقل مند بیوی اپنی میاں کو بادشاہ بناتی ہے، پھر وہ ملکہ بنتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، عقل مند لوگ علماء کی عزت کرتے ہیں اور عالم کو بٹھاتے ہیں، جاہل کو نہیں بٹھاتے، جاہل لوگ جاہل کو بٹھا کے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لطیفے صرف میاں بیوی پر فٹ نہ کریں، یہاں بھی فٹ کریں، یہ لطیفے نہیں، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ جس نے آپ کی ایمان کی فکر نہیں کرنی، پھر اس نے اپنے پیٹ کی فکر کرنی ہے، وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آپ کے ایمان کا سودا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہماری آیات پہ ایمان وہ لائے گا جب آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اکڑتے نہیں ہیں، خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، یا اللہ غلطی ہو گئی، وسبحوا بحمد ربہم، سجدے میں اپنے رب کی تسبیح، تقدیس، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اتنی سخت بات کر دی، مولوی صاحب اس لیے بیٹھے کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق بات کرے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے میں قرآن ہاتھ میں لے کر آپ سے بات کروں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہاں سجدہ واجب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ہی نماز ختم ہو آپ سنتے پڑھنے سے پہلے ایک سجدہ کر لیجیے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ اکبر۔ کون لوگ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پہ؟ ہماری آیات کو سنتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گردن اکڑتی نہیں ان کی، کیونکہ جس کی گردن نہ کڑ جائے، سری آ جائے، اس پر لینٹر ضرور پڑتا ہے۔ ہماری آیات پہ تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ سن کے ڈر جاتے ہیں، پھر کل تک تو ساری سوتے ہوئے زندگی گزری، فجر معاف، مغرب معاف، عشاء معاف، سب معاف، کہا نہیں،
اب ان کی پیٹھیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، خوابگاہوں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو امید سے بھی پکارتے ہیں، خوف سے بھی پکارتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید، اسی کا نام ایمان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، صرف خود عبادت بجا لا کے بیٹھے نہیں رہتے، خلقت کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ایسے خوش قسمت لوگوں کے لیے اللہ نے جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور سرور چھپا کے رکھا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایسے خوش قسمت لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے! بڑے سی بڑی نعمت آپ کے پاس ہو لیکن آپ کا مزاج نہ ملے، آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی، اور آپ کا مزاج سوکھی روٹی پہ آ جائے، دال پہ آ جائے تو آپ کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ یہ تو ماس چھوٹی سی بات ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں نے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اب میں اس چھپا کے رکھا ہوا بھی، یہ بڑی انسانی نفسیات ہے، کیا کروں، وقت دوڑتا ہے اور میں بھی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے بھی خیال آ جائے۔ خیر بیان تو اچھا خاصا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ چھپا کے رکھا ہوا یہ انسانی نفسیات ہے۔ مائیں بچوں کے لیے چھپا کے نہیں رکھتی، یہ کام نانیاں بہت کرتی ہیں، دادیاں بہت کرتی ہیں۔ جس نواسے سے، جس پوتے سے ان کی طبیعت زیادہ لگی اور جو بچہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، اس کے لیے چھپا کے چیز رکھتی ہیں، دیتے ہوئے پھر احساس دلاتی، بیٹا کسی کو نہ بتانا، یہ تیرے لیے میں نے اسپیشل چھپا کے رکھی تھی، یہی بیٹھ کے کہو، دوسرے بچوں کے پاس نہ جانا۔ کیا اس نفسیات کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جو چھپا کے رکھا ہوا کوئی بھی نہیں جانتا، یہ نفسیات ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب ان کے نیک اعمال کا بدلہ۔ یہ بھی اللہ کا کتنا احسان ہے۔ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ میرا احسان ہے، کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، حالانکہ محض اپنے اعمال سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اکراماً کہہ رہے ہیں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، ارے بندے مومن فرما بردار اور بندے کافر نافرمان یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جو ایمان لے آئے، نیک اعمال پہ اترے، ان کے لیے جنت کے ٹھکانے ہیں۔ نزلا بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے میں یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے واپس اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ان کو اتنی قدرت دیں گے کہ وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی کتنا سخت ترین عذاب ہے، باہر نکلنے کی کوشش کریں گے واپس اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ اعیدوا فیہا وقیل لہم، کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس عذاب کو چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، البتہ ہم ایسا کرتے رہیں گے، دنیا کے آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات جو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں چھوٹے ہیں انہیں دیتے رہیں گے، چکھاتے رہیں گے، تاکہ کسی طرح یہ واپس لوٹ پڑیں۔ یہ کام ہم ضرور کرتے رہیں گے ان کے حق میں۔ کتنا رحیم اللہ ہے۔ اور وہ عذاب اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت نہیں بتائی کہ خاص اس نوعیت کا عذاب ہوگا۔ ہر دور میں عذاب کی نوعیت اپنی ہوتی ہے، قحط کا عذاب، قتل کا عذاب، فساد کا عذاب، بے امنی کا عذاب، IMF کا عذاب، ورلڈ بینک کا عذاب، مالیاتی اداروں کا عذاب، ٹرانسجنڈر ایکٹ کا عذاب، ہم جنس پرستی کا عذاب ہیں، اور نسب نامہ گم ہونے کا عذاب۔ وہ کون سے عذابات ہیں جو مغرب میں موجود نہیں ہے اور مغرب ہمارے ہاں اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، ہمارے ہاں وہ انجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ بتائیں وہ کون سا عذاب ہے جس میں وہ مبتلا نہیں؟ 80 سے 90% ان کی جو آبادی ہے وہ ان کا باپ ہی معلوم نہیں، وہ حرامی ہیں، ان کا باپ ہی نہیں ہے۔ اب وہ مدر نیم، فرسٹ نیم، نک نیم، سیکنڈ نیم پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ڈی این اے کی گاڑیاں گھومتی ہیں کہ آ جاؤ تلاش کرو تمہارا ڈی این اے کرتے ہیں، تمہارا باپ کون ہے۔ یہ چھوٹا عذاب ہے۔ اللہ قوموں کو نتنے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ بندہ واپس ہو جائے۔
اس گئے گزرے دور میں بھی صرف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، صرف محمد الرسول اللہ کی امتی ہونے کی وجہ سے شکر کریں ہمارا شجرہ نسب محفوظ ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ فیشن لانے کی کوشش ہو رہی، باپ کی بجائے مدر نیم پوچھ رہے ہیں، آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ اللہ، کیا کس دکھڑے پہ ہم بات کریں؟ یہ ان کی ضرورت ہے اور ہمارے ہاں فیشن بنا کے لایا جا رہا ہے تاکہ ان کے ہاں سے یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے کہ باپ ضروری ہے، کل کلاں یہ ایسے ہی، یہ بھی ہماری طرح ایسے ہی ہو جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ بھاگے، پھر بھی وہ اعراض کرے، پھر بھی وہ نہ سمجھے۔ یقین رکھو انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرمین سے انتقام ضرور لیں گے جن کے سامنے ہماری آیات رکھی جائیں اور پھر بھی وہ منہ موڑ لیں، گردن میں سریا آ جائے، تکبر میں مبتلا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میرے نبی ہم نے موسیٰ کو بھی علیہ السلام کتاب تورات دی تھی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے اسی نوعیت کی کتاب قرآن اس سے بڑی آپ کو دی ہے، آپ نے اس میں شک نہیں کرنا۔ نبی کو کہہ کے دراصل امت کو سمجھانا ہے، انکار کرنے والوں کو سمجھانا ہے کہ یہ نبی کوئی نرالے نبی نہیں ہے کہ کوئی کتاب لے کے، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری تھی، اس سے پہلے بھی انبیاء پر کتابیں اترتی رہی ہیں، جس میں مشہور ترین کتاب تورات ہے، اسی نوعیت کی تو ایک کتاب محمد الرسول اللہ پہ اللہ نے نازل کی ہے، کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، تورات کو ذریعہ ہدایت بنایا تھا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اہم ترین آیات ہے، اس پر میں چند سیکنڈ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، اس آیت کو ضرور سنیے کان لگا کے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے امام اور پیشوا پیدا کیے، جو ہمارے حکم سے بنی اسرائیل کو دین اور دنیا کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن کب؟ لما صبروا، جب وہ صبر کی صفت پہ، جب تک وہ صبر کی صفت پہ قائم رہے اور ہماری آیات پہ یقین کرتے رہے۔ دو چیزیں، یعنی خدا کی آیات احکام پہ یقین، اور اس پر یقین کرتے ہوئے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا اسے برداشت، گناہوں سے صبر کرتے ہوئے نیکی کے اوپر رہنا، صبر علی الطاعہ، صبر علی المصیبہ، صبر عن المعصیہ، گناہ بھی نہ کرنا، کوشش کرنا، اور نیکی پر قائم رہتے ہوئے جو امتحان آزمائش ہیں انہیں بھی سہ جانا، اور سامنے سے مقابلہ آ جائے تو ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ بھی کرنا۔ جب تک یہ دو صفات بنی اسرائیل کی اندر رہیں، ہم ان کے اندر بڑے بڑے قائد، لیڈر کا لفظ تو محض لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اتنا کوئی کلاسیکل ورڈ نہیں ہے، کلاسیکل ورڈ ہدایت کا ہے، ہادی کا ہے۔ ہم ان میں امام پیدا کرتے رہے، پیشوا پیدا کرتے رہے جو دین اور دنیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کسی قوم میں بڑے بڑے ہادی، رہنما، انٹلیکچوئلز تب پیدا کرتے ہیں جب قوم بھی صبر پہ آتی ہے اور اللہ کی آیات پہ یقین پہ آتی ہے۔ جب قوم کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم میں بڑے بڑے قائدین، لیڈرز پیدا کر دیتے ہیں، اور جب قوم ان صفات سے محروم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قیادت کے حوالے سے بانجھ کر دیتے ہیں۔ آج ہم کتنے بانجھ ہیں کتنے نہیں، بس یہ ہمارے اعمال کا ترازو ہے، بس اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، آگے چلتا ہوں۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ بنی اسرائیل اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ گامزن نہیں رہے، اتر آئے، آپس میں لڑتے رہے فرقہ بندیوں میں، تو پھر ہم قیامت کے دن پھر ان کا ضرور فیصلہ کریں گے، کون حق پہ تھا کون ناحق تھا۔ اس لیے یہ نہ کہیں یہ ہم کس مولوی کی بات مانے، فلاں یہ کہتا فلاں یہ کہتا ہے، تو پھر کس وکیل کی بات مانے، فلاں تو کیس کو اس طرح چلاتا، فلاں اس طرح چلاتا، کس ڈاکٹر کی بات مانے، فلاں کہتا آپریشن کرو گے تو مر جاؤ گے، فلاں کہتا سرجری کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ وہاں آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں یہ ڈکوسلے نہیں چلتے کہ آپ الزام کسی مولوی یا اسلام کو دے کے رخصت ہو جائیں۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ان لوگوں کو اتنی بھی ہدایت نہیں ملی اپنی تاریخ سے، ہم بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کر چکے، آج ان کے ویران کھنڈرات سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ افلا یسمعون، پھر بھی یہ دین کی بات کو نہیں سنتے۔
آپ اور تو اور چھوڑیں، اسی لاہور سے قصور کی طرف چلے جائیں، آپ کو وہ بستیاں نظر آئیں گی جو کسی دور میں کھنڈرات بن گئی. تو ہم کیوں نہیں نصیحت لیتے؟ آج بھی وہ بستیاں سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد موجود ہیں جو کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، خدا کے عذاب کا شکار ہو گئی. اللہ کہتے ہیں تم روز ان کھنڈرات سے گزرتے ہو، پھر بھی حق بات کو نہیں سنتے. افلا یسمعون اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اس پانی کو بے آب و گیا زمین تک لے جاتے ہیں، سوکھی ہوئی زمین تک لے جاتے ہیں، بنجر زمین تک لے جاتے ہیں، پھر اس پانی سے کھیتی کو نکالتے ہیں جس سے تمہارے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور خود تمہیں بھی بہت کچھ فصلیں مل جاتی ہیں. افلا تبصرون، پھر بھی تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے؟ تمہیں ہماری قدرت نظر نہیں آتی؟ تمہیں ہماری ربوبیت نظر نہیں آتی؟ ہم نے صرف تمہیں کھانے پینے اور اجاڑ کے جانے کے لیے پیدا کیا ہے. کھاؤ پیو، واش روم میں جاؤ، فارغ ہو جاؤ، پھر دوبارہ کمانا شروع کر دو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ دندناتے ہوئے آپ سے کہتے ہیں اچھا عذاب کا وعدہ ہے نا، کب آئے گا ذرا بتائیں تو صحیح اگر آپ اب سچے ہو. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ضرور آئے گا، اس دن آئے گا جب کافر لوگ مجبوراً ایمان بھی لائیں گے لیکن ان کا ایمان منظور نہیں ہوگا، انہیں مہلت بھی نہیں ملے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے نبی بڑا سمجھا دیا آپ نے انہیں، چھوڑیے انہیں. وَانْتَظِرْ، اللہ کی مدد کا انتظار کرے. اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، عجیب بات ہے یہ بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ نبی کب گردش زمان کا شکار ہو جائے تو ہمارا ہی غلبہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، گردش زمان ادھر ہی رہ گیا. ان نشانیہ کا هو الابتر صادق آ گیا. وما علینا الا البلاغ المبین.